سورة البقرہ آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایوہ اے، الناسو لوگو، سعبدو عبادت کرو، ربا پروردگار کی، کم اپنے، الذی جس نے، خلقا پیدا کیا، کم تمہیں، وا اور، الذین ان کو جو، من سے، قبلی پہلے، کم تم، لعلہ شاید، کم کہ تم، تتقون پرہیزگار بنو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر یعنی پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت مبارکہ میں یا ایہا الناس اے لوگو سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر جو ہے یہ فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو جائے اور نافرمانی اور بغاوت کرنے سے بچے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایہا الناس کے ذریعے تمام انسانوں کو خطاب ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالی عز و جل کا بندہ بنے یعنی اچھا بندہ بنے۔ عبادت جو ہے اس کی تعریف کے بارے میں فرمایا گیا کہ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی خالق معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف یعنی تسلیم کرنے کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں توحید پر اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں۔ آگے فرمایا گیا لعلکم تتقون تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے جبکہ اللہ تعالی عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا کسی اور چیز سے نفع حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی اور اس کی صفات نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔